اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ سے امید رکھتی ہوں اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے، اللہ آپ کو نیک بنائے، اللہ آپ کو صالح بنائے، اور اللہ مومن متقی اور اللہ پاک آپ کے اوپر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے۔ اچھا جناب، آج میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناؤں گی جس کا ٹاپک ہے، عنوان ہے سالگرہ۔ ایک چھوٹی سی کہانی پہلے سن لیں، پھر اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے۔ یاور کو گھر پہنچنے کی جلدی ہے۔ آج اس کے بیٹے یاسر کی 5ویں سالگرہ ہے۔ چونکہ فیکٹری میں کام کرتا تھا اس لیے وہ چھٹی نہیں کر سکا۔ یاور کی چھوٹی سی فیکٹری ہے جس میں پلاسٹک کا سامان بنتا ہے۔ اس کی فیکٹری میں پلاسٹک کی کرسیاں بھی بنتی ہیں جن کی بازار میں کافی دھوم ہے۔ سردیوں کا موسم ہے، لاہور میں اچھی سردی ہوتی ہے اور سردیوں میں دن بھی بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور جلدی اندھیرا ہو جاتا ہے، لیکن آج کل صبح سے ہی اندھیرا رہنے لگا ہے، اس لیے کہ ہر طرف ایک گہری اور گھنی دھند چھائی رہتی ہے۔ کیا دن آ گئے ہیں کہ ہر وقت دھند چھائی رہتی ہے، تو اب تو دن میں بھی اندھیرا رہتا ہے۔ شاید کوہر کی وجہ سے، فوگ کی وجہ سے۔ تو یاور صاحب تیار ہو کر فیکٹری جا رہے تھے۔ وہ کہنے لگے پورا شہر دھند کی لپیٹ میں ہے، کار چلاتے ہوئے تھوڑی سی دور بھی دیکھنا مشکل ہو رہا ہے۔ تو ان کی بیوی بولتی ہے، آپ سنبھل کر جانا، سنبھل کر چلانا، ایسے موسم میں کار چلانا خطرناک ہوتا ہے۔ بات تو ان کی ٹھیک تھی، لیکن کوئی شخص گھر تو نہیں بیٹھ سکتا، ہر شخص کو اپنے کام تو کرنے ہیں، کام کریں گے کمائیں گے تو کھائیں گے نا۔ تو یاور کی فیکٹری شہر سے باہر ہے، وہاں جانے کے لیے کار چلانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ آج جلدی آ جانا، شام میں یاسر کی سالگرہ ہے۔ یاسر کی امی نے یاد کروایا۔ انہوں نے کہا مجھے یاد ہے، میرا ایک ہی تو بچہ ہے، میں کیسے بھول سکتا ہوں۔ اس کے بعد امی سارا دن نئے نئے کھانے بناتی رہیں، کافی لوگوں کی دعوت کی، جبکہ رشتہ دار، دوست، احباب سب کی اپنی اپنی فرمائشیں تھیں۔ اور میرے دوستوں کو سردی میں بھی آئس کریم پسند ہے۔ یاسر نے امی کو یاد دلا دیا، وہ بازار سے آتے وقت تمہارے ابا لیتے آئیں گے، ابھی سے لا کر کہاں رکھیں۔ امی نے یاسر کو بتا دیا تاکہ اس کا موڈ خراب نہ ہو۔ دیکھو امی ابا اپنے بچوں سے کتنے ان کی موڈ کی خرابی کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ یاور فیکٹری سے نکلے تو شام ہو چکی تھی، ایک مشین کو ٹھیک کرانے میں پھنس گئے تھے ورنہ اتنی دیر نہیں ہوتی، اور انہوں نے سوچا ابھی مجھے آئس کریم کے ڈبے اور یاسر کی سائیکل بھی لینی ہے۔ یاور نے یاد رکھا کہ گھر پہنچنے سے پہلے کیا کام کرنے ہیں۔ اسے کار چلانے میں بڑی الجھن ہو رہی تھی، فوگ کی وجہ سے، دھند کی وجہ سے کار کے آگے تھوڑی دور بھی دیکھنا مشکل ہونے لگا۔ ایسے موسم میں وہ کافی احتیاط سے کار چلا رہا تھا اور شہر میں رش تھا اور فوگ بھی بہت تھی۔ یاور کو لگا کہ ابھی سڑک پر کچھ دور تک خالی ہے۔ اس نے اپنی کار کی رفتار بڑھا دی۔ وہ کار کی ہیڈ لائٹ کی روشنی میں نظریں جمائے ہوئے تھا، لیکن تبھی ایک ٹرک پیچھے سے آیا اور اس نے ٹکر مار دی۔ یاور کی کار الٹ کر جا گری اور یاور کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہوا۔ ادھر گھر پر سالگرہ کی ساری تیاری ہو چکی تھی، مہمان آ چکے تھے، یاسر کے سبھی دوست تھے۔ یاسر کو اپنے ابا کے آنے کا انتظار تھا کہ وہ میرا تحفہ لائیں گے۔ جب کافی دیر گزر گئی تو یاسر کی امی نے فون کیا۔ کئی دفعہ گھنٹی بجنے کے بعد کسی نے فون اٹھایا اور بتایا کہ میں ضلع ہسپتال سے ڈاکٹر ارشد بول رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی امی بہت گھبرا گئیں،
انہوں نے پوچھا کیا سب خیریت ہے؟ ڈاکٹر نے کہا کہ گھبرائیے نہیں، سب ٹھیک ہے، لیکن یاور کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، آپ سب لوگ ہسپتال آ جائیں۔ امی اور گھر کے سبھی لوگ ہسپتال کی طرف جاتے ہیں اور یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ یاور کے ایک ہاتھ میں پلاسٹر اور کئی جگہوں پر پٹیاں بندھی ہیں، لیکن وہ بہت تکلیف میں تھے۔ ان کی تکلیفیں بظاہر تو تھوڑی نظر آتی تھی، لیکن وہ شدید تکلیف میں تھے۔ بٹ انہوں نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ اور ہر طرف گھر میں یاسر کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ پتہ نہیں کیا خیال آیا یاور کے دل میں، اس نے کہا کیا میرے گھر میں صرف تیاریاں چلتی رہیں یا کسی نے نماز کی طرف بھی توجہ کی؟ وہ تو صبح نکل آئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ سب لوگ سالگرہ کی خوشی میں ہر ایک اپنے اپنے کام میں مصروف تھا۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں سوچ رہا تھا ہم نے اللہ کو کیوں بلا دیا، حالانکہ وہ خود بھی دل اور دماغ سے اپنے بیٹے کی سالگرہ کا سوچ رہا تھا۔ اور جب اس کو حادثہ پیش آیا تو اس نے سوچا کہ ہم سالگرہ کیوں مناتے ہیں؟ سالگرہ کا تو مطلب ہے ایک سال گر گیا، ہمارے بچے کی عمر کم ہو جائے، ہم اس کی خوشی مناتے ہیں۔ یہ چیزیں اس نے سوچی اور پھر اس نے اپنے اوپر نظر ڈالی۔ کیا میں نے ظہر پڑھی؟ کیا میں نے عصر پڑھی؟ کیا میں نے مغرب پڑھی؟ تو میں اسی دھن میں لگا رہا کہ اپنے بچے کی سالگرہ اچھے سے منا لوں۔ تو جس اللہ نے مجھے اتنی خوشیاں دی، مجھے بیٹا دیا، مجھے کاروبار دیا، میرے گھر میں خوشحالی دی، میں اس اللہ کی مخالف چلتا رہا، تو شاید اسی لیے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس کو ایک تو اپنے زخموں کی تکلیف تھی، دوسرا یہ باتیں جو اس کو پنچ کر رہی تھی، ان باتوں کی تکلیف تھی۔ اس نے حفظ ما تقدم اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے پوچھ لیا، ایک ہی بچہ تھا، اس سے پوچھ لیا، بچہ تو چلے چھوٹا تھا، کہ کیا اللہ کا شکر ادا کیا، نماز پڑھی؟ نماز کسی کے حصے میں بھی نہ آئی، نہ بچے کی ماں نے پڑھی، نہ بچے کے باپ نے پڑھی۔ اور جب ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس وقت اللہ یاد آیا، اور اس وقت یہ سوچنے لگے کہ ایسا کیوں ہوا، شکوہ کرنے لگے کہ ایسا کیوں ہوا۔ تو یہ چیزیں ہم لوگ بعد میں آخر کیوں سوچتے ہیں؟ تو یاور نے یہ سوچا، اللہ نے اس کے دماغ میں یہ چیز ڈالی، اس کو توفیق دی کہ وہ ان چیزوں پر غور کرے۔ جب انسان کو چوٹ لگتی ہے نا تو پھر وہ سوچتا بھی ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا۔ الحمدللہ کہ اس نے کسی کو بلیم نہیں کیا، اس نے خود کو بلیم کیا۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا، اپنے آپ سے پوچھا کہ ہم اللہ سے اتنا دور کیوں ہو گئے، ہم یہودیوں کی یہ رسم منانے کے لیے اللہ کو کیوں بھول گئے۔ تب اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر اپنے بچے کی سال گرہ جو کہ سال گر جاتا ہے اس کو اس طریقے سے مناتے، اللہ کا شکر ادا کرتے، نوافل ادا کرتے، صدقہ کرتے، خیرات کرتے، لوگوں کے گھروں میں خوشحالی لانے کا کوئی تصور دل میں آتا، کسی غریب کی ہیلپ کرتے، تو شاید یہ واقعہ، یہ حادثہ پیش نہ آتا۔ یہ خیال آتے ہی دونوں میاں بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب بچے نے یہ سارا منظر دیکھا تو وہ چونکہ ساری باتیں سن چکا تھا اپنے امی ابو کی، اس کے دل میں بھی یہ خیال آیا، اس نے بھی اس پین کو فیل کیا کہ آخر ہم اللہ سے دور کیوں ہیں۔ اللہ کے نبی نے تو ایسا نہیں کیا تھا، اپنی برتھ ڈے نہیں منائی تھی، پھر ہم آخر کیوں مناتے ہیں؟ یہ تو عیسائی مناتے ہیں، یہ تو یہودی مناتے ہیں، یہ تو ان کا کلچر ہے، یہ ہمارے اسلام میں کیسے آ گیا؟ تب یاور نے، یاسر نے، ان کی مدر نے اللہ سے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ ہمارے اوپر اپنا خاص کرم فرما، آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے، آئندہ ہم سنت کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، آئندہ ہم وہی کام کریں گے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا، ہم اللہ کے نبی کی سنت کا اتباع کریں گے، اور یقیناً اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے گا۔ اس خیال نے ان لوگوں کو تقویت دی
اور وہ تکلیف کے باوجود انہوں نے خوشی محسوس کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اچھی سوچ دے دی، ہمیں اچھا خیال دے دیا، آئندہ کے لیے اس وعدہ کرنے کی توفیق دے دی۔ پھر انہوں نے آپس میں اس چیز کا عہد کیا کہ ہم میں سے کوئی بھی اگر پھسلنے لگے، کوئی بھی اس عہد سے ہٹنے لگے تو ہم ایک دوسرے کو سہارا دیں گے۔ یاور نے کہا اگر میں اپنے وعدے سے ہٹوں تو اپنی بیوی سے اس نے کہا کہ تم مجھے یاد کروانا، اور یاسر نے کہا اے میرے اماں، اے میرے بابا، اگر میں اس عہد سے ہٹوں یا میں اس چیز کی کوئی بھی ضد کروں تو آپ میری ضد نہ ماننا اور وہ کرنا جو اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا۔ بچوں اجازت چاہوں گی، آپ بھی اس سے سیکھیے اور یہ سالگرہ وغیرہ منانا چھوڑ دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔